وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، یہ وہ مبارک اور بابرکت مہینہ ہے کہ جس کی پہلی ہی رات میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الى رمضان، کہ اللہ تو رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت عطا فرما اور رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ ابن الفضل مشہور تابعین میں سے وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں رمضان المبارک کا ایسا اہتمام ہوتا تھا کہ 6 مہینے پہلے سے ہم رمضان المبارک کے بارے میں دعا کرنا شروع کرتے تھے کہ رب کریم تو ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ پھر جب رمضان المبارک گزر جاتا تھا تو بقیہ 6 مہینے یہ دعا کرتے تھے کہ رب کریم ہم نے جو رمضان گزارا اس ہمارے رمضان کو قبول فرما لیجیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان المبارک یہ پورے سال کا قلب ہے، اگر یہ درست رہا تو پورا سال درست رہا۔ اسی لیے امام ربانی حضرت مولانا مجدد الفیضانی اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اتنی برکتوں کا نزول ہوتا ہے کہ بقیہ پورے سال کی برکتوں کو رمضان المبارک کی برکتوں کے ساتھ جمع کر لیا جائے تو وہ ایسے ہے گویا سمندر کے سامنے قطرہ، یعنی رمضان المبارک کی برکتیں اگر جمع کر لے تو وہ ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کے مانند ہے، اور رمضان اور بقیہ پورے سال کی برکتیں ایک قطرے کے مانند ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالی رمضان المبارک کے مہینے میں ہر دن اور ہر رات میں جہنم سے جہنمیوں کو بری فرماتے ہیں، اور رمضان المبارک کے ہر دن اور ہر رات میں ہر مومن کی کوئی نہ کوئی دعا قبول فرماتے ہیں۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے کتنا مانگتے ہیں۔ قبولیت کا اشارہ دے دیا گیا، ہمیشہ مانگنے والے کو اپنی جھولی کے چھوٹے ہونے کا شکوہ رہا ہے، لیکن دینے والے کے خزانے بہت بڑے ہیں۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات جو رب پہ چھوڑ دیتا ہے اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دے دیتا ہے۔ یہ تو ہم پر منحصر ہے، ہم اللہ رب العزت سے جیسا مانگیں گے وہ ایسا عطا کرے گا۔ ارے اللہ کے بندو، دنیا دار لوگ بھی فقیر کے بھیس کا لحاظ کرتے ہیں۔ اگر کوئی فقیر ہمارے سامنے آ جائے جینس شرٹ اور ٹائی وغیرہ لگا کر تو ہم کیا اسے بھیک دیں گے؟ مگر یہ کہیں گے کہ انہوں نے تو بزنس بنا رکھا ہے۔ لیکن اگر وہی شخص پھٹے پرانے کپڑے پہن کر ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم اپنے جیب سے کچھ نہ کچھ نکال کر ضرور دے دیتے ہیں. تو اللہ کے بندو یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے
اللہ تبارک تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو میں دینے کے لیے بیٹھا ہوں۔ جب ایسے مبارک مہینے میں جب ہم اللہ رب العزت کے سامنے تقوی والوں کا لباس پہن کر عاجزی کے ساتھ اس کی چوکھٹ پر بیٹھ کر اپنی جھولی پھیلائیں گے تو کیا وہ رب کریم ہمارے بھیس کا لحاظ نہیں فرمائیں گے؟ ابن ماجہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً یہ رمضان المبارک کا مہینہ تمہارے اوپر آ چکا ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ جو بندہ اس کی خیر سے محروم ہوا وہ ساری خیر سے محروم ہوا، اور اس کی خیر سے وہی بندہ محروم ہوتا ہے جو حقیقت میں محروم ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، رمضان المبارک کا مہینہ تمہارے پاس آ چکا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور تم پر اپنی برکتیں نازل فرماتے ہیں اور تمہاری خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں اور تمہاری دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اور اس میں تمہارے تنفس کو دیکھتے ہیں۔ تنفس کہتے ہیں نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ لہذا رمضان المبارک کے مہینے میں ہر مومن کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ وہ خوب عبادت کرنے والا بن جائے۔ جیسے امتحان کے وقت ہر بچے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اول نمبر سے کامیاب ہو جائے، اسی طریقے سے رمضان المبارک کے مہینے میں، اس بابرکت مہینے میں ہر مومن کی خواہش ہونی چاہیے کہ وہ خوب عبادت کرنے والا بن جائے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل کی خواہش ہے کہ میں بہت زیادہ عبادت کرنے والا بن جاؤں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو اپنے جسم کے گناہوں کو چھوڑ دے، انسانوں میں، تمام انسانوں میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والا بن جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تو اپنے جسم کے گناہوں کو چھوڑ دے، اپنے ذہن سے برے خیالات کو نکال دے، اپنی زبان سے غیبت کو چھوڑ دے، اپنی زبان سے جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اپنی زبان سے حرام لفظ نکالنا چھوڑ دے، اپنی آنکھوں سے بد نظری کرنا چھوڑ دے، اپنی آنکھوں سے حرام دیکھنا چھوڑ دے، اپنے دماغ سے غلط سوچنا چھوڑ دے، اپنے ہاتھوں کو حرام کاموں کی طرف، حرام کمائی کی طرف بڑھنے سے روک لے، اپنے کانوں کو غیبت سننے سے روک لے، اپنے کانوں کو گانا سننے سے روک لے، اپنے کانوں کو حرام سننے سے روک لے، اپنے پیروں کو برائی کی طرف چلنے سے روک لے، تو انسانوں میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والا بن جائے گا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی ایک حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، کل قیامت کے دن روزگار اس دروازے سے داخل ہوں گے اور ان کے علاوہ کسی شخص کو اس دروازے سے داخل نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ کتنی ہی عبادت کرنے والا کیوں نہ ہو، لیکن اس باب ریان سے صرف روزے دار کو داخل کیا جائے گا۔ آواز لگائی جائے گی کہ روزہ رکھنے والے کہاں ہیں؟ کیا آواز لگائی جائے گی کہ روزہ رکھنے والے کہاں ہیں؟ روزے دار کھڑے ہو جائیں گے اور باب ریان سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ جب روزے دار جنت میں داخل ہو جائیں گے تو وہ باب ریان کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔
روزہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک خفیہ معاہدہ ہے. اسی لیے اللہ تبارک تعالی فرماتے ہیں کہ الصوم لی فانا اجزی به، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میرے ذمہ میں ہے. یہاں ایک نقطہ خوب سمجھنا چاہیے کہ ہر شخص اپنے مقام اور حیثیت کے حساب سے لیتا ہے. آپ فرض کر لیجیے اگر کوئی سائل میرے پاس آتا ہے تو میں اسے 5-10 روپے دے کر رخصت کر دوں گا. لیکن اگر وہی سائل اس ملک کے کسی مالدار شخص کے پاس جائے گا تو وہ اسے 5-10 روپے دیتے ہوئے شرمائے گا. ہو سکتا ہے اسے 1000 روپے دے دے. لیکن اگر وہی سائل سعودی عرب کے بادشاہ کے پاس چلا جائے تو وہ اسے 1000 روپے دیتے ہوئے شرمائے گا. ہو سکتا ہے اسے 1 لاکھ دے دے. تو میرے بھائیوں، قیامت کے دن وہ رب کریم بادشاہوں کا بادشاہ شہنشاہ بطحا جب روزے دار کے روزے کی عبادت کا ثواب روزے دار کو عطا کرے گا تو وہ بھی اپنے شائن و شان عطا کرے گا. بعض محدثین تو فرماتے ہیں کہ حدیث کے الفاظ تو یہی ہے لیکن اعراب میں فرق ہے. کہ اعراب میں فرق یہ ہے کہ الصوم لی وانا اجزا به، کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں. یعنی قیامت کے دن روزے دار کو میں روزے کی عبادت کے بدلے اپنا دیدار عطا فرماؤں گا. اور ایک حدیث پاک میں ہے علیک بالصوم فإنه لا مثل له، کہ روزہ تیرے لیے لازم ہے کیونکہ اس کی کوئی مثل نہیں. یہاں پر روزے کے بارے میں 2 باتیں ذہن نشین کر لینی چاہیے. ایک تو یہ کہ یہ ایک بے مثال عبادت ہے اور دوسری یہ کہ یہ ایک بے ریا عبادت ہے. روزے میں کوئی ریا نہیں ہوتی، روزے میں کوئی دکھلاوا نہیں ہوتا. آپ کہیں گے کہ وہ کیسے؟ تو وہ اس طرح کہ جب روزے دار وضو کرتا ہے اور وہ منہ میں پانی ڈالتا ہے، اگر وہ آدھا پانی اندر لے جائے اور آدھا باہر نکال دے تو دیکھنے والے کو کیا پتا، لیکن پھر بھی پیاس کی شدت ہونے کے باوجود وہ پورا پانی اپنے منہ سے باہر نکال دیتا ہے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خالص اللہ رب العزت کے لیے روزہ رکھ رہا ہوتا ہے. جب روزے میں کوئی ریا نہیں ہوتی تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں. روزہ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ سے شفاعت کرے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ اسے اپنی رضا عطا کر لیجئے، اپنی رضا عطا فرما لیجئے. اور قرآن کریم بھی بندے کی شفاعت کرے گی کہ رب کریم یہ میری تلاوت کرتا تھا، آپ اس کے عذاب کو ہٹا لیجئے، آپ اس کے عذاب کو ہٹا لیجئے اور جنت میں داخلہ عطا کر دیجئے. حضرت مولانا مجدد الفیضانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے آنے والے سال کا نمونہ ہے کہ ہم نے جس طریقے سے ہمارا رمضان گزاریں گے آنے والا سال ہمارا ایسا ہی گزرنے والا ہے. اگر ہم نے ہمارے رمضان المبارک کو اچھی طرح گزارا، جمعیت کے ساتھ گزارا، تو ہمارا آنے والا مہینہ بھی جمعیت کے ساتھ گزرے گا، اچھی طرح گزرے گا. لیکن اگر ہم نے ہمارا رمضان المبارک کا مہینہ تفرقے کے ساتھ گزارا تو ہمارا آنے والا سال بھی تفرقے کے ساتھ گزرے گا.
اس کی مثال یوں سمجھیے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ تہجد کی پابندی کرنے والا بن جائے تو وہ رمضان المبارک کے پورے مہینے میں تہجد کی پابندی کرے، اللہ رب العزت آنے والے پورے سال اس کو تہجد کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ اگر کسی شخص کو یہ شکوہ ہے کہ اس کا اپنے آنکھوں پر کنٹرول نہیں ہے تو وہ شخص پورے رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے آنکھوں پر کنٹرول کرے، اپنے آنکھوں کو قابو میں رکھے، بد نظری سے اپنے آنکھوں کو بچائے، اللہ رب العزت آنے والے پورے سال میں بد نظری سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے، جھوٹ چھوڑنا چاہتا ہے، لیکن جھوٹ بولنے کی ایسی عادت بن گئی ہے کہ چھوڑنے کے باوجود بھی نہیں چھوڑتا، تو اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ رمضان المبارک میں جھوٹ نہ بولنے پر پابندی لگائے، کوشش کرے جھوٹ نہ بولنے کی۔ آنے والے پورے سال اللہ رب العزت تجھے جھوٹ سے بچاتے رہیں گے، تیری جھوٹ بولنے سے تیری مدد فرماتے رہیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم رمضان المبارک کا مہینہ جس طریقے سے گزاریں گے، ہمارے آنے والا سال بھی اسی طریقے سے گزرنے والا ہے۔ اسی لیے اس رمضان المبارک میں خوب عبادت کیجیے اور پابندی